ہم شیشے میں خود کو دیکھ کر بہت خاص سمجھتے ہیں، لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ بایولوجیکلی آپ میں اور جنگل کے ایک جانور میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے تو کیا آپ مانیں گے؟ قرآن کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جو پہلا چیپٹر کھولا ہے وہ ہماری اس غلط فہمی کو توڑ دیتا ہے۔ آج ہم اپنی اصل ریالٹی کو سمجھیں گے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس پلان کا ذکر کیا تھا جس میں 3 سٹیپس تھے: مٹی سے بنانا، اسے بیلنس کرنا اور روح پھونکنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، انی خالق بشرا من طین، میں 3 سے بشر بناؤں گا۔ یہ 3 سوکھی ریت نہیں بلکہ وہ گیلی چپچپاتی آرگینک مٹی ہے جس میں لائف پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت 110 کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی مٹی 3 سے ایک پرندے کی شکل بنائی اور اللہ کے حکم سے اس میں پھونکا تو وہ بے جان مٹی ایک زندہ پرندہ بن گئی۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ اس زمین کی مٹی میں بایولوجیکل لائف بنانے کے سارے انگریڈینٹس موجود ہیں۔ دنیا کے تمام جانور اسی آرگینک میٹر کی پیداوار ہیں، اور سچ یہ ہے کہ ہم انسان بھی 100% اسی مٹیریل سے بنے ہیں۔ ہمارے اندر کیا ہے؟ ہڈیاں، خون، سانس لینا، ڈائجسٹ کرنا، یہ سب جانوروں میں بھی ہے۔ اسی لیے میڈیکل سائنس میں انسان کی باڈی کو سمجھنے کے لیے شروعات میں مینڈھا یا چوہے پر ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا اور ان کا بایولوجیکل سسٹم آلموسٹ سیم ہے۔ اگر ہمارے اندر سے روح اور عقل نکال لی جائے تو ہارڈ ویئر کے لیول پر ہم میں اور ایک جانور میں کوئی فرق نہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا میں مٹی سے بشر بناؤں گا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس مخلوق میں جانوروں جیسی خاصیت ہوگی: بھوک، تھکاوٹ، غصہ اور شہوت۔ ہماری پہلی حقیقت یہی ہے کہ ہم ڈیوائن نہیں، آرگینک ہیں۔ ہمارے اندر ایک جانور چھپا ہے، لیکن اگر ہم صرف ایک ڈیولپڈ اینیمل ہیں تو فرشتوں کو ہمیں سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ ایک جانور کو فرشتے سجدہ نہیں کرتے۔ مٹی کے ڈھیر کے آگے نور والے فرشتے نہیں جھکتے۔ مٹی ہونا ہماری کمزوری تھی، لیکن اللہ نے اس مٹی کے ساتھ ایک ایسا بیلنس کیا جس نے اسے ماسٹر پیس بنا دیا۔ وہ دوسرا سٹیپ، وہ تسویہ کیا تھی جس نے انسان اور جانور کے بیچ لکیر کھینچ دی اور ابلیس کی نیندیں اڑا دی؟ اس راز کو جاننے کے لیے ابھی کامنٹس میں ایپیسوڈ 5 ضرور لکھیں۔ یا اللہ، ہمیں اپنی حقیقت سمجھنے اور غرور سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ کامنٹس میں ایک بار آمین ضرور لکھیں اور اللہ کی اس عظیم تخلیق پر سبحان اللہ کہنا نہ بھولیں۔